باطل کو مٹایا اے امام احمد رضا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ میری طرف سے تمام سامعین و ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت اور عافیت سے ہوں گے۔ حضرات محترم، ہمارا جو موضوع چل رہا تھا فیضان قرآن کے، جس کے اندر ہم قرآن مجید برہان رشید کے درس کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے تھے، تو آج انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 6 کا ترجمہ اور اس کی تفسیر بیان کریں گے۔ میری دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، یقیناً قرآن مجید کتاب ہدایت، کتاب زندگی، کتاب بندگی، نکھت و نور کی کتاب ہے، اور اس کے ہر حرف کے اندر انسان کے لیے ذریعہ نجات ہے، اور اس قرآن مجید کے اندر ہر پریشانی کا حل، ہر مسائل کا حل، ہر دکھ کا علاج، ہر مرض کا علاج اس کے اندر موجود ہے۔ لیکن پھر بھی کیا وجہ ہے کہ آج اس کے باوجود بھی امت مسلمہ ایک دلدل کے اندر پھنسی ہوئی ہے، ہر طرف دھندلکے ہی دھندلکے ہیں، ہر طرف پریشانیاں ہیں، ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں، ایک فتنوں کا ہمیں تسلسل نظر آتا ہے۔ تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے قرآن کا ترجمہ آگے غلط بیان کیا کہ جس سے قرآن مجید راضی نہیں تھا۔ اس کے جو قرآن کا مطلب تھا اس کو چھپا کر عوام کے آگے غلط مطلب کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ جس سے قرآن کا حق نہیں ادا ہوتا تھا، اور کچھ لوگوں نے ترجمہ صحیح کر کے لیکن اس کی مفہوم کے اندر ڈنڈی ماری، اور کچھ لوگوں نے جن کے بڑے بڑے دعوے تھے کہ ہمارے بڑوں نے علم کے آسمان کو چھو لیا، علم کے سمندر پی گئے، لیکن ان کی حالت یہ تھی کہ انہوں نے جب ترجمہ لکھا قرآن مجید کا، تو قرآن مجید کے ترجمے میں وہ اتنی واضح انہوں نے غلطیاں کی کہ آج جس کی وجہ سے غیر مسلم کا منہ کھل سکتا ہے اور قرآن مجید پر اعتراض ہو سکتا ہے، ان کے ترجمے کی وجہ سے، قرآن کی آیت کی وجہ سے نہیں، ترجمے کی وجہ سے۔ اب انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب میں وہی ترجمہ کرنے لگا ہوں کہ جو اہل سنت کے علاوہ دھڑوں نے لکھا اور پھر آگے عوام کے بیان کیا، اور پھر جو اکثر ٹی ویوں پہ ترجمہ بیان ہوتا ہے، اور پھر سکولوں کے اندر اور کالجوں کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ اکثر اس آیت کا یہی ترجمہ بیان ہوتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، ان الذین کافروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں، سواء علیہم، برابر ہے کہ آپ انہیں انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ ترجمہ جو اہل سنت کے علاوہ دھڑوں نے کیا کہ ان الذین کافروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو کافر ہیں برابر ہے محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اب اس پر یہ میرے پاس کچھ تراجم ان کے موجود ہیں، سب نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ برابر ہے آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کافر ایمان نہیں لائیں گے، آپ ان کو نصیحت کریں یا نہ کریں۔ تو سب کا ترجمہ سیم یہی ہے۔ اس پر کوئی غیر مسلم 3 اعتراض کر سکتا ہے، اور پھر معاذ اللہ
پورے قرآن اور پورے اسلام اور پورے دین کا جس کی وجہ سے انکار کیا جا سکتا ہے. پہلا اعتراض کیا ہوگا؟ کوئی غیر مسلم پہلا اعتراض کیا کر سکتا ہے؟ اب ان کے ترجمے کی وجہ سے جو پہلا اعتراض ہوگا وہ سنیں آپ، کہ حالانکہ حق تو یہ ہے کہ قرآن کی ہر خبر سچی ہے، قرآن کے اندر جھوٹ نہیں ہے، قرآن کے اندر سچ ہی سچ ہے، جبکہ کوئی غیر مسلم کہہ سکتا ہے کہ تمہارے تو قرآن کی خبر ہی سچی نہیں ہے، کیونکہ جب تمہارے نبی کے ڈرانے اور نہ ڈرانے سے کافر کو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچتا تو پھر کتنے تھے صحابہ مکی زندگی کے اندر جو اسلام لے آئے، مدنی زندگی کے اندر جو اسلام لے آئے. کوئی دعوی نبوت کے مہینے بعد ایمان لے آیا، کوئی سال بعد ایمان لے آیا، کوئی 5 سال بعد ایمان لائے، کوئی 10 سال بعد ایمان لائے، اور پھر حضور کے وصال کے بعد پھر تابعین اور پھر تبع تابعین، اور پھر آج پوری دنیا کے اندر کتنے مسلمان موجود ہیں. جبکہ تمہارے تو قرآن کی خبر ہی سچی نہیں ہے کہ ڈرانے اور نہ ڈرانے سے تمہارے نبی کے کافروں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، وہ تو ایمان ہی نہیں لے آئیں گے. یہ اعتراض. دوسرا اعتراض جو ان کے ترجمے کی وجہ سے، یاد رکھنا آیت کی وجہ سے نہیں، ترجمے کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ اہل سنت کے علاوہ جتنے بھی دھڑوں نے یہ ترجمہ کیا، میں ان کی بات کر رہا ہوں، کہ حالانکہ قرآن کے اندر تعارض نہیں ہے، قرآن کے اندر 2 آیات آپس کے اندر ٹکراتی نہیں ہیں کہ ایک آیت کے اندر ایک چیز سے منع کیا گیا ہو، پھر اسی دوسری آیت میں اسی چیز کا حکم دیا گیا ہو. نہیں، قرآن کے اندر تعارض نہیں ہے. جبکہ غیر مسلم یہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر تو تمہارے نبی کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، آپ کا ڈرانا نہ ڈرانا ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں دیتا کافروں کو. جبکہ سورۃ الیاسین کے اندر فرمایا گیا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آباؤہم فہم غافلون، کہ محبوب آپ ڈرائیں ان کو، کافروں کو آپ ڈرائیں کہ آپ کے ڈرانے کا فائدہ ہے، ان کو آپ کا ڈرانا فائدہ دیتا ہے کہ آپ کے ڈرانے سے وہ ایمان لے آئیں گے، ان کے سینے کے اندر ایمان کی دولت آ جائے گی آپ کے ڈرانے سے. یہ اب وہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو پہلی آیت کے اندر کچھ ہے، دوسری آیت کے اندر کچھ ہے. پہلی میں کہا گیا کہ ڈرائیں نہ ڈرائیں کوئی فائدہ نہیں دیتا، جبکہ دوسری آیت کے اندر فرمایا گیا کہ محبوب آپ ان کو ڈرائیں کہ آپ کے ڈرانا ان کو فائدہ دیتا ہے. یہ دوسرا اعتراض. تیسرا اعتراض غیر مسلم کیا کر سکتا ہے؟ تیسرا اعتراض یہ ہوگا کہ جب تمہارے نبی کے ڈرانے اور نہ ڈرانے سے کافر کو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچ سکتا تو پھر تمہارے نبی کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہوا؟ پھر تمہارے نبی کی دنیا میں تبلیغ کا اور تشریف آوری کا کیا مقصد ہوا؟ حالانکہ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال فرماتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ محبوب ہم نے آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے تاکہ لتخرج الناس، تاکہ آپ نکالیں لوگوں کو اندھیرے سے نور کی طرف، کفر سے ایمان کی طرف آپ ان کو نکالیں، گمراہی سے ہدایت کی طرف آپ انہیں لے آئیں. محبوب ہم نے تو آپ کو بھیجا ہی اس لیے ہے. تو یہ 3 اعتراض جو اہل سنت کے علاوہ دھڑوں نے اپنے
ان کے جتنے بھی تراجم ہیں ان کے اندر دیکھ لو، سب نے یہی ترجمہ کیا ہے۔ تو ان کے ترجمے کی وجہ سے کوئی غیر مسلم اٹھ کے پورے قرآن کا، معاذ اللہ پورے اسلام کا، پورے دین کا، جس کی وجہ سے انکار کیا جا سکتا ہے کہ تمہارے تو قرآن کے اندر سچ نہیں ہے۔ حالانکہ حق تو یہ ہے کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے وقت قرآن اگر علم ہو اور صرف و نحو، فصاحت اور بلاغت، بدیع اور بیان، منطق اور اس کے علاوہ جتنی بھی علوم ہیں ان سب پر مہارت رکھتا ہو اور اتنی اس کے اندر علم ہو کہ جس سے قرآن کا ترجمہ وہ کر سکتا ہو، تو قرآن خود معین کرتا ہے کہ میری اس آیت کا یہ ترجمہ ہونا چاہیے، قرآن خود معین کرے گا۔ اب جس بیچارے نے الذین کا معنی جو کیا ہو اس نے تو لکھنا ہی وہی ہے۔ حالانکہ حق تو یہ ہے کہ عربی کے اندر جتنی وسعت ہے، جتنی فصاحت ہے، اتنی اردو کے اندر نہیں ہے کہ اردو کے 20 جملے بھی عربی کے ایک جملے کی وسعتوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو اب یہاں پر ان الذین کفروا میں الذین جو ہے، ان الذین میں الذین، اس کی 4 قسمیں ہیں۔ جس طرح الف لام جو بمعنی الذی ہوتا ہے اس کی 4 قسمیں ہیں، استغراقی، جنسی، عہد ذہنی، عہد خارجی۔ اسی طرح الذین کی بھی 4 قسمیں ہیں، استغراقی، عہد ذہنی، عہد خارجی، جنسی۔ تو اب ان 4 قسموں کے پھر معنی بھی 4 بنیں گے اور قرآن خود معین کرے گا کہ یہاں پر کون سی قسم کا کون سا معنی مراد ہے۔ یہاں پر ان 4 معنوں میں سے کیونکہ 4 قسمیں جب ہیں تو ترجمے بھی 4 بنیں گے، تو ان 4 تراجم میں سے یہاں سے کون سا یہاں پر ترجمہ مراد ہے قرآن خود معین کرے گا۔ تو اگر ہو الذین استغراقی تو پھر معنی یہ ہوگا کہ بے شک ہر کافر ایمان نہیں لائے گا، اور اگر جنسی ہو تو پھر یہ معنی ہوگا کہ جن سے کفار ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر استغراقی اپنا عہد ذہنی ہو، کوئی غیر معین کافر ایمان نہیں لائیں گے، اور اگر عہد خارجی ہو چند معین کافر ایمان نہیں لائیں گے۔ تو اب قرآن یہاں پر خود معین کرے گا کہ یہاں پر ان 4 ترجموں میں سے 4 قسمیں ہیں، کیونکہ اس کے 4 تراجم بنیں گے، تو اب یہاں پر قرآن خود معین کرے گا کہ یہاں پر کون سا ترجمہ مراد ہے، ان 4 قسموں میں سے یہاں پر کون سی قسم کا ترجمہ مراد ہے۔ تو یہاں پر تو ہر کافر کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں پر تو ان کی بات ہو رہی ہے جو قسمت کے مارے ہیں، کہ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، جو سم بکم عمی فہم لا یرجعون کے مصداق ہیں۔ وہ کون تھے؟ وہ ابو لہب تھا، وہ ابو جہل تھا، وہ عتبہ تھا، وہ شیبہ تھا،
لہذا جو یہاں پر مراد ہے وہ ہے الذین عہد خارجی، کہ چند معین کافر ایمان نہیں لائیں گے جن کے دلوں پر رب نے مہر لگا دی ہے، جو پکے کنفرم جہنمی ہیں، کہ جن کی قسمت کے اندر ہدایت نہیں ہے، جن کی قسمت کے اندر کفر ہے، اور وہ زندگی کے آخری سانس تک بھی کفر پر مرے۔ لہذا قرآن پر کوئی دہریہ، کوئی غیر مسلم قرآن پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ قرآن کی خبر کل بھی سچی تھی، قرآن کی خبر آج بھی سچی ہے، کہ جن کے بارے میں قرآن کی خبر سچی تھی کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، محبوب آپ ان کو، ابو جہل کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کہ قرآن ہر کافر کی تو بات ہی نہیں کر رہا، قرآن جن کی خبر دے رہا ہے کہ محبوب آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لہذا وہ تاریخ گواہ ہے کہ وہ لوگ ایمان ہرگز نہیں لیا ہے۔ لہذا ان کے تراجم میں کچھ میرے پاس پڑے ہیں، میں آپ کو وہ سنا دیتا ہوں تاکہ آپ کو شک نہ رہے کہ ہم ایسے ہی بات کر رہے تھے۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ لوگ جو کافر ہو چکے ہیں برابر ہے ان کے حق میں، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان نہ لائیں گے۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، یہ ان کا ترجمہ۔ اور پھر مولانا فتح محمد خان جالندری کا ترجمہ، فتح محمد خان، ان الذین کفروا سواء علیہم، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، وہ لوگ جو کافر ہیں انہیں تم نصیحت کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے کہ وہ ایمان نہیں لانے کے۔ مولانا فتح محمد خان، یہ ان کے تراجم آپ دیکھ لیں۔ ابو العالی مودودی کا ترجمہ، ابو العالی مودودی کا، یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے انکار کر دیا ان کے لیے یکساں ہے، خواہ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، بہرحال وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ یہ مودودی کا ترجمہ۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ محمود الحسن صاحب، یہ ان کا ترجمہ، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ لوگ جو کافر ہو چکے برابر ہے ان کو، تو ڈرائے یا نہ ڈرائے وہ ایمان نہ لائیں گے۔ محمود الحسن صاحب، انہوں نے بھی اسی طرح ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ سید محمد وجیہ سیما عرفانی، یہ ان کا ترجمہ، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، جن لوگوں نے کفر کیا آپ انہیں کھری نصیحت کریں یا نہ کریں ان کے لیے برابر ہے، یہ ایمان لانے والے ہی نہیں۔ انہوں نے بھی اسی طرح ترجمہ کیا۔ اب کون بتائے کہ جس سے قرآن کا ترجمہ بھی ہو جائے اور قرآن کی ترجمانی بھی ہو جائے، قرآن کا ترجمہ بھی ہو جائے اور قرآن کا حق بھی ادا ہو جائے، وہ بتائے جسے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کہا جاتا ہے۔ اب یہ میرے ہاتھ میں دیکھو، کنز الایمان، کنز الایمان، واقعی ایمان کا خزانہ ہے یہ ہیں وہ لوگ جن کے بڑے بڑے دعوے تھے کہ
کہ ہمارے علم کے سمندر پی گئے، علم کے آسمان کو چھو لیا۔ تو جو اللہ زینا سے آگے پار نہ ہو سکے وہ کس منہ سے قرآن فہمی کے دعوے کرتے ہیں؟ اور جن کے بڑے بڑے علوم کے دعوے تھے، صرف و نحو، فصاحت و بلاغت، بدیع اور بیان، منطق و فلسفہ اور بڑے بڑے درس نظامی کے دعوے تھے، وہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی سورت بقرہ کی پہلے رکوع کے اندر جو غوطے کھانے لگے اور قرآن کا غلط ترجمہ کیا، وہ کس منہ سے قرآن فہمی کے دعوے کرتے ہیں؟ تو ان کے ترجمے کی وجہ سے پورے قرآن پر اعتراض ہوتا ہے، اور میرے امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمہ کے ترجمے کی وجہ سے پورے قرآن کی حقیقت اور صداقت بیان ہوتی ہے۔ اب سنیں، اعلی حضرت نے جو ترجمہ کیا، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے، بے شک وہ جن کی قسمت میں کفر ہے۔ تو پتا چلا کہ یہاں تو ہر کافر کی بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں تو ان کی بات ہو رہی ہے کہ جن کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ بے شک جن کی قسمت میں کفر ہے، انہیں برابر ہے چاہے تم انہیں ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان لانے کے نہیں۔ تو یہ ہے میرے امام کا ترجمہ کنز الایمان۔ تو جن کی قسمت میں کفر ہے، اللہ تو اس کے بارے میں فرما رہا ہے کہ محبوب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ لیکن جن کی قسمت کے اندر ہدایت ہے، جن کی قسمت میں ایمان ہے، محبوب لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، محبوب آپ انہیں ڈرائیں کہ آپ کا ڈرانا ان کو فائدہ دیتا ہے، وہ ایمان لے آئیں گے۔ تو لہٰذا اعلی حضرت کے ترجمے کی وجہ سے اب کوئی غیر مسلم، کوئی مشرک قرآن پر اعتراض نہیں کر سکتا۔ آیت کے ترجمے کی تفسیر میں میرے عظیم استاد محترم، عظیم مذہبی سکالر، وارث علوم اعلی حضرت، محدث لاہوری، مفکر اسلام، کنز العلماء، پروفیسر ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم عالیہ، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس ترجمے کے پس منظر کو دیکھا تو میرے امام اہل سنت نے فرماتے ہیں کہ 60 عربی تفاسیر اور حواشی کا خلاصہ میرے امام نے ایک ہی ترجمے کے اندر بند کر دیا۔ یہ ہے کنز الایمان، کہ باقی ایک تو ہے کہ اوپر ترجمہ لکھو پھر نیچے 4 لائنیں تفسیر لکھو، نہیں، ایک ہی لائن سے، ایک ہی سطر سے ترجمہ بھی بیان ہو جائے اور تفسیر بھی بیان ہو جائے تو اسے کنز الایمان کہا جاتا ہے۔ باقی جتنے بھی اردو تراجم تھے اہل سنت کے علاوہ، وہ اس آیت کا ترجمہ کرتے وقت اتنے علم سے دور تھے کہ سب گرتے رہے، اور میرے امام نے ترجمہ کیا کہ آپ نے گرتوں کو سنبھالا۔